بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کی جانب سے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو اسکول نے موجودہ حالات کی وجہ سے آپ کو گھر بیٹھے تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ تو بچوں، آج ہم مضمون اردو قواعد کے اگلے موضوع تصویری پیراگراف پر بات کریں گے، یعنی تصویر دیکھ کر پیراگراف لکھنا یا تصویر کی وضاحت کرنا۔ بچوں، زبان پر مہارت حاصل کرنے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا ایک دفعہ پھر اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ جب کوئی زبان ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر مہارت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی ہمیں وہ زبان میں لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھنی آئے، ہم وہ زبان آسانی سے بول سکیں اور اس زبان میں لکھنے کے قابل ہوں۔ اسی طرح جب ہم اردو سیکھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو پڑھ سکیں، اردو بول سکیں اور اردو لکھنے میں آپ کو مہارت ہو اور آسانی ہو۔ اسی لیے آپ کو اردو قواعد کا مضمون پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ اردو زبان کے تمام اصول اور قوانین سے واقف ہوں اور آپ اردو میں بات کر سکیں اور آپ اردو میں کوئی بھی چیز آسانی سے لکھ سکیں اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو لکھنے میں مہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جب آپ کو لکھنے میں مہارت حاصل ہوگی تو آپ سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں، خط، درخواست، مضامین، کہانیاں لکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے ہو کر کتابیں اور شاعری بھی لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے سے مشق کی جاتی ہے۔ اس میں پہلا طریقہ ہے عبارت یا سبق پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھنا، جسے ہم تفہیمی پیراگراف کہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ اس کی مشق کر چکے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہے کوئی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں لکھنا، یعنی تصویری پیراگراف۔ اس ہفتے ہم اس پر کام کریں گے۔ تیسرا طریقہ ہے مددگار الفاظ کی مدد سے کسی موضوع پر لکھنا، یعنی ایک موضوع دیا جاتا ہے اور کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں، اس کی مدد سے آپ کسی موضوع پر پیراگراف لکھتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ ہے کسی موضوع پر کوئی نثر پیراگراف، مضمون، خط یا درخواست لکھنا۔ تو یہ 4 طریقوں سے ہم لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب کہ جیسے پہلے آپ سے کہا گیا کہ اس سبق میں ہم تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں لکھنے کی کوشش کریں گے، تو پہلے اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ ہم آپ کو کیوں سکھا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، اس میں سب سے پہلے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوت مشاہدہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مشاہدہ سے مراد ہے آبزرویشن پاور، یعنی ہم کوئی چیز کتنی توجہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے ہمارے لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری املا بہتر ہوتی ہے اور ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم کچھ اپنے ذہن سے لکھنے کے، اپنے الفاظ میں لکھنے کی مشق کرتے ہیں تو ہم خود کچھ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ قوت مشاہدہ کیا ہوتی ہے، یعنی آبزرویشن پاور کیا ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے۔ اب مختلف بچے اس تصویر کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، جیسے یہ تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ داور یہ کہے گا کہ یہ ایک بچہ ہے، احمد کہے گا یہ ایک بھاگتا ہوا بچہ ہے، عبداللہ یہ کہے گا کہ ایک بچہ بھاگ رہا ہے اور اس کی کمر پر بیگ ہے، ایک اور بچہ ریان کہے گا کہ ایک بچہ بھاگ رہا ہے، اس نے اینک پہنی ہوئی ہے اور اس کی کمر پر بیگ ہے، ایان کہے گا کہ ایک اینک والا بچہ اپنا بیگ اٹھائے بھاگ رہا ہے، اس نے گھڑی بھی باندھی ہوئی ہے، شاویز کہے گا ایک اینک والا بچہ اپنا بیگ اٹھائے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے،
اور حسنین کہے گا ایک اینک والا بچہ اپنا بیگ اٹھائے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا پسینہ بھی بہہ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کو دیر ہو گئی ہے، اس لیے وہ بہت پریشان بھی لگ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں مختلف بچوں نے الگ الگ پوائنٹ نوٹ کیے اور انہوں نے اس کو بیان کیا، یعنی کس نے کتنی زیادہ توجہ سے کسی تصویر کو دیکھا ہے اور اس کی خاص خاص باتوں کو محسوس کیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قوت مشاہدہ۔ اب تصویر دیکھ کر پیراگراف کیسے لکھنا ہے، آئے آپ ذرا اس کے طریقے پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ تصویر میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے نام ذہن میں لائیں۔ ان تصویروں کے نام، ان چیزوں کے نام آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ اب ان چیزوں پر جو اس تصویر میں موجود ہیں ان کی حالت یا کیفیت پر غور کریں کہ وہ کیسی ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ اب ان کے جملے بنا کر ان کو پیراگراف کی شکل میں ترتیب دیں۔ یہ جملے آپ نے زمانہ حال میں بنانے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس میں۔ مثلا اس تصویر میں ایک بچہ ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ اب یاد کیجئے کہ لفظ ہے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے اس تصویر کا پیراگراف لکھنے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم ایک مشق کرتے ہیں کہ تصویر دے کر پیراگراف کیسے لکھا جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے، آپ غور سے اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ان تصویروں، ان چیزوں کے نام ہم نیچے الگ سے لکھ لیتے ہیں۔ مثلا کھانے کی میز ہے، اس پر سرخ چادر ہے، دو بچے ہیں، مسجد ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، پانی کا جگ ہے، درخت ہے، چکن ہے اور مٹھائی بھی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم نے ان چیزوں کی مدد سے، ان لفظوں کی مدد سے جملے بنا کر پیراگراف کی شکل دینی ہے۔ تو یہ پیراگراف ہمارے سامنے بنتا ہے ایک پریکٹس کے طور پر۔ تو پیراگراف اس طریقے سے ہے، اس تصویر میں ایک بڑی کھانے کی میز ہے، اس پر سرخ چادر ہے، اس پر کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں، پانی کا جگ اور گلاس بھی ہے، ایک سالم چکن اور مٹھائی بھی ہے، ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہے، مسجد کا رنگ سبز ہے، دو درخت بھی ہیں، میز کے ساتھ دو بچے بیٹھے ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ اذان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ افطاری کریں، دونوں نیک بچے ہیں۔ تو یہ اس تصویر کی وضاحت ہوگی جو آپ تصویر میں محسوس کر رہے ہیں۔ اب بچوں آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے، آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر اسی طریقے سے 60 سے 70 الفاظ پر مشتمل ایک نثر پارہ یا پیراگراف لکھنا ہے۔ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے، آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے پہاڑ اور بادل نظر آ رہے ہیں، سبزہ ہے، گھاس ہے، راستہ ہے، سائیکل ہے، روشنی کا ایک کھمبا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس کے بارے میں پیراگراف لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہت اچھا پیراگراف لکھ سکیں گے۔ تو آپ یہ پیراگراف لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیے گا اور اس طریقے سے آپ مزید تصاویر دیکھ کر پیراگراف لکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ امتحان میں کوئی بھی ایسی تصویر آئے گی جو آپ کو پہلے سے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہوگی کہ کیسے تصویر کو دیکھ کر پیراگراف لکھنا ہے۔ تو وہی بات، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے علم حاصل کرنا آسان بنائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش سے جو وبا کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی معمول پر آئے اور ہم اسکول میں پڑھائی کا کام عام
تو عام طریقے سے جاری کر سکیں. اور اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.